بلکہ صوفیہ تو کہتے ہیں کہ چھوٹے کے ساتھ محبت اس لیے کرو کہ اس کے گناہ میرے سے کم ہوں گے، اور بڑے کی تعظیم اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی۔ اور صوفیہ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی، اور میں سمجھوں گا کہ یہ تصوف کی جان ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کوئی عیب دیکھنے کا شوق آ جائے تو پھر اپنے اندر ڈھونڈو، اور جب خوبی دیکھنے کا شوق ہو تو پھر کسی اور میں تلاش کرو۔ اگر یہ مزاج بن جائے تو معاشرے کے اندر کتنی محبتیں پیدا ہو جائیں۔ آج ہر شخص اپنے سے دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، جبکہ شریعت نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ستھرا نہ کہو، اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک نہ بتاؤ، بلکہ اللہ جس کو چاہے وہ ستھرا فرما دیتا ہے۔ تو جاہلیت کے وہ تعصبات اور وہ جو غلاموں آقا کے تفرقات اور امیر غریب کے جو تفرقات تھے، اسلام نے ان کو آ کر مٹایا ہے۔ بوڑھا درخورے اعتنا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اس کو عزت دی ہے، اس کا احترام سکھایا ہے، بوڑھوں کی تعظیم سکھائی، بچوں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا، اور اسلام نے مومن کو گالی دینے سے منع کیا ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، اور فرمایا کہ جس نے ایک مومن کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو اسلام نے یہ ہمیں آدمی کا احترام دیا ہے۔ بندہ اور آقا کا امتیاز عرب میں بہت سارا تھا، لیکن اس کو عملی طور پہ حضور نے مٹایا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں ان باتوں کو اپنے پاؤں تلے رونقتا، کوئی عربی اجمی، کوئی گورا کالا اور کوئی امیر غریب، ان کے تفرقات نہیں ہوں گے۔ ہاں، اللہ کے ہاں عزت کا ایک معیار ہے، اور وہ کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ ورنہ سارے انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد جنم دیا ہے، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کو غلام بنائے۔ اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں کتنے ضابطے دیے جس سے غلاموں کی آزادی کا سامان ہوا۔ روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، زہار کے کفارے میں غلام آزاد کرو۔ تو کتنے کفارات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی، اور ایک وقت آیا کہ دنیا سے غلامی ختم ہو گئی، اور جب تک غلام موجود رہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کا درس دیا۔ آقا کریم نے اپنی امت کو جو آخری وصیت کی وہ دو وصیتیں تھیں، ایک نماز کی اور دوسری فرمایا کہ دو کمزوروں کے بارے اللہ سے ڈرنا، ایک بیوی اور دوسرا غلام۔ کہا یہ تمہارے دست نگر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو دکھ پہنچاؤ، بلکہ فرمایا عبیدکم اخوانکم، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو تم خود کھاتے ہو ان کو وہ کھلاؤ۔ تو یہ ترغیب دی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں کپڑا خریدنے جاتے تو اپنے غلام کو ساتھ لے کے جاتے، اور فرماتے کہ جس طرح میں خریدوں گا اس طرح کا کپڑا تو پہنے گا۔ اور امتیاز بندہ و آقا یہ اسلام نے مٹایا ہے۔ اکثر صحابہ حضرت سیدنا بلال حبشی کا کالے رنگ کا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگاتے تھے اور کہتے تھے یا بلال انت سیدنا، بلال تو ہمارا آقا لگتا ہے۔ تو یہ تعلیم تھی حضور کی، آدمیت کا یہ احترام سکھایا کہ دولت کی قلت کے باعث یا رنگ اور نسب کے معاملے کے اندر کوئی کسی کو تانا شریعت اسلامیہ میں نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی جو چودھری کمی کا تصور موجود ہے یہ بالکل باطل تصور ہے۔ اسلام نے اس کی نفی کی ہے اور اس تفاخر کو توڑا ہے، اور حضور نے پاؤں تلے اس تفاخر کو روندا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار صرف تقویٰ۔